حامدوں و مسلیوں و مسلمہ ناظرین کرام سامعین محترم، اللہ جل وعلا آپ کو دو جہاں کی خوشی عطا فرمائے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور کامل ادب کی دولت نصیب فرمائے۔ آپ اور میں اور کوئی بھی جس مسلمان سے بھی پوچھا جائے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے اللہ اس کے رسول سے بہت پیار ہے، اور اللہ جل وعلا بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے ماننے والے مجھ سے محبت کریں، زیادہ محبت کریں، اور اللہ کے محبوب بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے ماننے والے مجھ سے زیادہ محبت کریں، ہر ایک سے بڑھ کے مجھ سے محبت کریں، اپنے والدین سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت کریں، اپنے اولاد سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت کریں، جہان والوں سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت کریں۔ اور ہم آپ سب کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ مجھ سے ہر ایک سے بڑھ کے محبت کریں۔ لیکن جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دعویٰ تو نظر آتا ہے، لیکن اس کے اوپر دلیل نظر نہیں آتی۔ تو کوئی بھی دانشور اور کوئی بھی عقل مند ایسا نہیں ہے کہ جو اس بات کو قبول کرے کہ دعویٰ تو محبت کا ہو، کہ مجھے بڑی محبت ہے، مجھے والدین سے بھی بڑھ کے حضور سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اور مجھے اولاد سے بھی بڑھ کے اللہ سے اور اس کے یار سے محبت ہے، اور جہان والوں سے بڑھ کے محبت ہے، لیکن کردار میں کردار اس کا نفی کی طرف جا رہا ہے، اور کردار میں وہ زیرو نظر آ رہا ہے۔ اس کا تعلق تو ان کے ساتھ ہے جس سے رب اور رب کے مصطفیٰ ناراض ہیں، اس کا کردار تو وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے خلاف ہے، حضور کی سنتوں کے خلاف ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو دعویٰ ہے یہ بیکار دعویٰ ہے، کیونکہ دلیل کوئی نہیں۔ جو محبت ہوتی تو پھر ماں سے بھی بڑھ کر، باپ سے بھی بڑھ کر، اولاد سے بھی بڑھ کر آمینہ کے لال کی محبت نظر آتی، اس کی گردن جھکی ہوتی، وہ ان کی اتباع میں ڈوبا ہوتا، وہ نمازی ہوتا، ریزگار ہوتا، اور وہ اخلاق ہوتا، با کردار ہوتا، وہ جہاں ہوتا نور پھیلتا، اس سے دیکھ کے لوگ خوش ہوتے، لوگ کہتے فرشتہ صفت ہے۔ ظاہر ہے جب حضور سے پیار ہے تو پھر پیار کی علامت جب نظر آتی ہیں تو پھر دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا یہ محب ہے اور کسی کا دیوانہ ہے، اور یہ کسی پہ مر مٹنے والا ہے اور کسی کی ذات میں یہ فنا ہو چکا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے، بلکہ یہ وہ ہے جو دلیل دکھانے والا ہے۔ اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی علامات نظر آ رہی ہیں، اس کا چہرہ بتاتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بتاتا ہے، اس کا آنا جانا بتاتا ہے کہ واقعی اسے کسی سے پیار ہو گیا ہے۔ ذرا حدیث پاک سماعت فرمائیں، آپ سمجھیں گے جنہیں پیار ہوا، جنہوں نے ٹوٹ کر اللہ اس کے رسول سے پیار کیا، اور والدین، اولاد، سارے جہان والوں سے بڑھ کر جنہوں نے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے متعلق میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اور یہ واقعہ اور یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے کہ آمینہ کے لال فخر دو عالم سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لگاتار روزے رکھنے شروع کر دیے، جس میں افطار نہیں تھا، مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین وہ حضور کے دیوانے تھے، اور ان سے بڑا دیوانہ کون تھا، ان سے بڑا عاشق کون تھا، ان سے بڑا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب کون تھا؟ بلکہ جو بھی محب بنتا ہے، جو بھی یار بنتا ہے، ان صحابہ کرام کے اسوہ، ان کے نقش قدم پہ چل کے آمنہ کے لال کا یار بنتا ہے، ان کے طریقے پہ چل کے رسول اللہ کا یار بنتا ہے۔ یہ تو حضور کے ایسے یار تھے کہ ٹوٹ ٹوٹ کے حضور سے محبت کرنے والے تھے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے لگاتار روزے رکھنے شروع کر دیے، پوچھا نہیں ہے۔ ہم تو پوچھتے ہیں نا، کر لیں یا نہ کر لیں مرشد بات، کوئی نرمی مل جائے، کوئی سہولت مل جائے، کوئی نہیں پوچھا، کیونکہ عشق جو ہے وہ کہتا ہے نہیں اب پوچھنا نہیں، جسے پیار ہو گیا ہے اس کی اداؤں سے بھی پیار ہے، جو وہ کرے سو کرو، جو کرے سو کرو۔ صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے شروع کر دیے، صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیے، اور صحابہ کمزور ہو گئے، رنگ زرد پڑ گئے۔ اب تاجدار صداقت بھی ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی ہیں، سیدنا عثمان غنی الدین نورین بھی ہیں، مولا مشکل کشا شیر خدا بھی ہیں، جلیل القدر صحابہ بھی ہیں۔ تو نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی آگے سے عرض کی آپ روزے رکھ رہی ہیں، ہم نے بھی روزے رکھ دیے۔ تو اس وقت میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں میری مثل کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور صحابہ تم میں میری مثل کون ہے بتاؤ؟ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کے بھی ہاتھ ہمارے بھی ہاتھ، آپ کے باؤں ہمارے بھی باؤں، آپ کی حقیقت ہماری حقیقت ایک ہے، ہم آپ جیسے ہی ہیں، کیونکہ انہیں تربیت ملی تھی آمنہ کے لال سے،
انہیں نور ملا تھا رسول اللہ سے، انہیں ایمان ملا تھا اور ایمان کی جان ملی تھی، انہیں پتہ تھا جیسے رسول اللہ ہے ویسے کوئی بھی نہیں، نہ آپ کے سراپا جیسا کوئی ہے، نہ آپ کی حقیقت جیسا کوئی ہے، نہ آپ کی ذات جیسا کوئی ہے۔ اس کی نفی حضور نے فرمائی ایکم مثلی، صحابہ تم بھی کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں لیکن تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے جو کرم مجھ پہ فرمائے ہیں، جو میری ذات کو بنایا ہے اور جو میرے سراپا کو بنایا ہے اور جو حقیقت مجھے عطا فرمائی ہے، اللہ نے کسی کو وہ عطا ہی نہیں فرمائی، اس لیے تم میری نقل کرتے ہوئے کمزور ہو گئے ہو۔ سنو صحابہ، تم میرے مثل کوئی نہیں ہو تو نہ میری کوئی مثل ہے۔ صحابہ کو کہا میری مثل کوئی نہیں اور کافروں کو کہا میں تمہاری مثل ہوں، تو کافروں سے خطاب ہے تمہاری مثل ہوں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی مثل میں ہیں۔ یاروں کو کہا میں تمہاری مثل نہیں ہوں، اس لیے یار اور یار کے معنی والے کہتے ہیں لم یاتی نظیر کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، حضور کی نظیر ناممکن ہے۔ اللہ سے ایک محمد بنا کر قلم ہی توڑ ڈالا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں میری مثل کون ہے؟ آگے حضور نے فرمایا صحابہ سنو، میرا رب تو میں رات تو اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، روزہ مسلسل رکھ رہی ہیں اور صحابہ کو فرما رہی ہیں صحابہ میں تو رات اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ اللہ، یہ کون سا روزہ ہے جسے رات رب کھلائے رب پلائے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل مجھے محبت کی شراب پلاتا ہے، اللہ عز و جل مجھ پہ انوار برساتا ہے اور ہر گھڑی انوار برستے رہتے، کتنے انوار ہیں، میں اسی انوار میں رہتا ہوں، بھوک کہاں آئے گی، پیاس کہاں آئے گی، میں تو ساری زندگی بھی نہ کھاؤں مجھے تو کچھ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ مجھ پہ رب کے کرم ہے، اتنا کرم ہے، اتنے انوار ہیں کہ وہ انوار بھوک کی طرف آنے نہیں دیتے، وہ انوار پیاس کی طرف آنے نہیں دیتے۔ اور کسی شاعر نے کس خوبصورت انداز میں کہا ذکر کا للمشتاقی خیر شرابین، کہا یار کا ذکر سب سے بہتر شراب ہے، یار کا ذکر سب سے بہتر شراب ہے، اور ہر شراب یار کے ذکر کے بغیر شراب ہے، وہ دھوکہ اور فراڈ ہے، حقیقت میں وہی شراب ہے جو یار کا ذکر ہے، اور یار کے ذکر میں وہ لذت ہے، یار شراب بلا دیتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی میرا رب مجھ پہ ہر گھڑی فیض ڈالتا ہے، ہر گھڑی نور ڈالتا ہے، اس لیے تم میرے جیسے نہیں ہو، نہ حقیقت میرے جیسی ہے، تو تم پہ تو وہ کرم ہی نہیں، تو تمہارے جسم کمزور ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرما دیا کہ ہر بات میں تم میرے پیچھے نہیں چلو گے، بات کام ایسے ہیں رب نے میرے ساتھ خاص کر دیے ہیں، وہ کسی اور کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ عشق ہو تو ایسا ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، پیار ہو تو ایسا ہو، اس لیے امام عاشقہ نے کہا بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، وہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں اور ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔